حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بادِ رحمت سنک سنک جائے، بادِ رحمت سنک سنک جائے، وادی جان مہک مہک يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حضرات محترم، زندگی کے ایک اہم موڑ جسے نکاح کہتے ہیں، اس میں اسلام ہمیں یا ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اور اس کے خلاف ہم اپنی معاشرتی رسوم کے اندر کہاں تک ڈوبے ہوئے ہیں، یہ باتیں آپ کے سامنے گزشتہ مجلسوں میں گوش گزار کی، اور یہ ساری گزارشات کرنے کا مقصد تنقید نہیں، ان ارید الا الاصلاح، صرف ایک ارادہ ہے کہ ہم ایک غلط سمت پہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں جس کے آگے آگ ہے، بہت سی آزمائشیں ہیں اور تکلیفوں میں مبتلا ہونا ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو تم بھاگ بھاگ کے جہنم کی طرف جا رہے ہو، میں تمہاری کمر سے پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں اور تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو میں نے آپ کے سامنے وہی باتیں عرض کی ہیں، گزارشات کی ہیں، جن باتوں پہ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے تنبیہ فرمائی کہ اگر ہم ان باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، ان راہوں پہ چلنا چھوڑ دیں گے، تو ممکن ہے ہم دنیا اور آخرت کی ساری خباثتوں سے، دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچ جائیں۔ وگرنہ بصورت دیگر یہ ایک حقیقت ہے، اسے ہم تسلیم کریں یا اس سے انکار کریں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ وہ اپنی قوت و قدرت کے ساتھ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ رب العزت ایک مقام پہ فرماتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر زمین کے سارے رہنے والے گمراہی میں اگر مبتلا ہو جائیں، میری مخالفت پہ اتر آئیں، سارے کے سارے غلط رویوں کو اپنا لیں، اللہ کی معصیت شروع کر دیں، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیں، اللہ کہتا ہے میں پھر بھی اتنا طاقتور ہوں، انہیں سب کے سب لوگوں کو ختم کر کے وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، ایک نئی مخلوق لا سکتا ہوں، میرے لیے کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ میں معذرت کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ ہم میں سے ہر انسان جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، جو آخرت کے دن حساب و کتاب پہ ایمان رکھتا ہے، جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان رسومات کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو آئندہ آنے والی سختیوں سے بچا لے۔ بصورت دیگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے
کہ ہم اپنے رویوں کو بھی غلط رکھیں، اپنے معاملات بھی درست نہ کریں، پھر اللہ سے یہ توقع رکھیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ہمارے ساتھ رحم ہی کرے گا۔ یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے، ایک ایسی بات ہے جس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندوں کو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اگر میں غفور الرحیم ہوں تو میں دردناک عذاب بھی دینے والا ہوں۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ ہماری زندگی کے جتنے بھی خوشیوں کے معاملات ہیں، ہم عموماً اپنے معاملات میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں، نہ ہمیں اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی لحاظ رہتا ہے اور نہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کوئی بات رہتی ہے۔ بس ایک ہی دن ہے ہمارے اندر کہ ہمارے پاس مال ہے، ہماری برادری بہت بڑی ہے، ہمارے معاملات بہت وسیع ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، اس لیے جو من میں آتا ہے کرتے رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کبھی ہمیں سوچنا چاہیے آج ہمارے معاشروں کے اندر، ہماری نظروں کے سامنے کیا ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جن کے آباد و کروڑوں اربوں میں کھیلتے تھے، جن کی ملیں اور فیکٹریاں، جن کی زمینوں کی وسعت اتنی تھی کہ آنکھ اس کا تعاقب نہیں کر سکتی تھی، ان کی اولادوں کے حالات ایسے ہیں کہ انہیں 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے، اور کتنے ایسے مزدور تھے جن کے آباء و اجداد ایک وقت کے کھانے سے محروم تھے، آج میلوں لمبی فیکٹریوں کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یاد رکھو نہ ہمارا مال و دولت، نہ ہماری برادریاں، نہ ہمارے معاملات ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے جب ہمارا اللہ نہ کرے اللہ کسی پہ غضب ناک نہ ہو، جب کسی خاندان پہ، جب کسی فرد پہ، جب کسی قوم پہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ان کے رزق بھی چھین لیتا ہے، اللہ ان کی عزتوں کو بھی پامال کر دیتا ہے، اللہ ان کے حالات کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے معاملات میں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے، ہمارے عزیز و اقارب میں جب ہم ایسی خباثتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اگر کوئی انسان اس بات پہ احتجاج کرتا ہے، ہمیں منع کرنے کی کوشش کرتا ہے، بجائے اس بات کے کہ اس کی بات کو تحسین کی نظر سے دیکھیں، اس کی بات کو اپریشیٹ کریں کہ اس نے بڑی خوبصورت بات کی، ہمیں نیکی کی دعوت دی، ہمیں برائی سے روکنے کی کوشش کی، ہم اس کو اتنا ذلیل کرتے ہیں۔ جب ایک اچھائی کی دعوت دینے والے کو قومیں ذلیل کرتی ہیں تو اہل مکہ کے حالات کو دیکھ لو۔ جب ایک داعی، ایک ہادی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے نوازا، مکے کے سارے سردار مال و دولت میں، طاقت و قوت میں، چہروں میں اور اپنے جسامت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ بہت بلندیوں پہ اڑ رہے تھے، لاکھوں کروڑوں اربوں کے مالک تھے۔ ایک پیغمبر خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا باپ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا، جن کی ماں بچپن میں انہیں چھوڑ کے چلی گئی، دادا نے بھی جوانی پہنچنے سے پہلے داغ مفارقت دے دیا، ایک یتیم اکیلا جس کا کوئی دنیا میں بھائی نہیں ہے، جس کی دنیا میں کوئی بہن نہیں ہے، وہ اکیلا اپنے خاندان کے اندر انتہائی بے کس و بے بسی کی حالت میں اپنا بچپن اور جوانی گزارنے والے، اور اپنے چچا کے گھر کفالت، اپنے چچا کے گھر میں اپنی زندگی کے ایام گزارنے والی شخصیت ایک حق کے نام پہ جب اٹھی اور انہوں نے لوگوں کو دعوت حق دی، جن خوش نصیبوں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا، اللہ نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا، اور جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی، کائنات میں ان کا نام باقی نہیں رہا، ان کے خاندان باقی نہیں رہے۔ کیا ابی بن خلف کوئی دنیا میں جانتا ہے اسے؟ کیا امیہ کو کوئی جانتا ہے؟ کوئی انسان ابو جہل کو، عمر بن حشام کو جانتا ہے؟ کوئی نہیں۔
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے کوئی ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، دنیا کے ہر کافر کے گھر میں، ہر یہودی اور عیسائی کے گھر میں، ہر مجوسی اور دہریے کے گھر میں محمد الرسول اللہ کا نام پہنچا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات دنیا میں اس سے بڑی کیا حقیقت ہو سکتی ہے کہ ایک بے دست و پا انسان، سارے شہر کے لوگ اس کی مخالفت پہ ہیں، ہر بات پہ انہیں ڈانٹا جاتا ہے، جب وہ حق کی دعوت دیتے ہیں انہیں تکلیفیں اور اذیتیں دی جاتی ہیں، انہیں عبادت بھی آسانی سے نہیں کرنے دی جاتی، وہ بیت اللہ میں جاتے ہیں تو گندی اوجڑیاں رکھ دی جاتی ہیں، وہ گلی سے گزرتے ہیں تو چھتوں سے ان پہ کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ ایسے شخصیت پھر بھی وہ پورے حوصلے کے ساتھ لوگوں کے سامنے دعوت حق پیش کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے تو حق کو قبول کیا انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور جنہوں نے حق کو قبول نہ کیا وہ برباد کر دیے گئے۔ قرآن عزیز کے اندر اللہ اس بستی کا تذکرہ کرتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی آپ مثال بیان کیجئے ان کے سامنے، مثلاً قریۃً ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ جس کے رہنے والے بڑی مطمئن زندگی بسر کر رہے تھے، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے رزق کے انبار لگے ہوئے تھے، اتنی بہتات تھی کہ کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کسی بات کی۔ رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، اللہ نے جو انہیں نعمتیں عطا کی تھی انہوں نے ان کا کفر کیا۔ نعمتوں کا کفر کیا ہے کہ اپنے وسائل، اپنا مال، اپنی توانائیاں اللہ کے حکم کے خلاف خرچ کی جائیں، یہ ان چیزوں کا کفر ہے۔ ان کا شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں، جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں منصب دیا ہے، جو اللہ نے ہمیں خاندان دیا ہے، ہم اس کا اظہار تشکر کریں اور اس کی فرما برداری میں لگ جائیں، یہ شکر ہے۔ جب ہر معاملے میں، خصوصاً میرا چونکہ موضوع اس وقت نکاح ہے، نکاح کے معاملے میں جن خباستوں کو اور جن رسومات کو ہم اپنا رہے ہیں، کیا ہمارے دل میں کبھی خوف پیدا نہیں ہوا اگر جو کچھ ہمارے پاس وسائل ہیں، جو نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں، اگر اللہ ایک دن ہم سے چھین لے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ پھر کہاں سے یہ ناچ گانے ہوں گے؟ پھر کہاں یہ سب کچھ ہوگا؟ اور ڈٹھائی اور بے شرمی اتنی ہے کہ اگر انسان یہ سب کچھ کرتا بھی ہے تو پھر بھی سمجھتا ہے کہ میں نے کیا کر لیا ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ کی ایک صریحاً نافرمانی کی ہے اور اللہ اس پہ ناراض ہے، اور اسے اللہ کی ناراضگی پہ کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ اس کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بہتر انسان نہ اللہ نے پہلے کوئی بنایا تھا نہ قیامت تک بنائے گا، ان کی کیفیت اللہ کی ناراضگی کے متعلق کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے کسی کو سسکیاں بھر بھر کے روتے ہوئے، مجھے احساس ہوا رو رہا ہے کوئی، اور اس طرح تھا جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے، سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اپنے تھوڑا سا سوئی ہوئی تھی، میں اپنے معاملات، اپنے اوسان بحال کیے تو مجھے احساس ہوا میرے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس زمانے میں یہ لائٹیں تو نہیں تھیں۔ میں نے ٹٹول کے دیکھا تو آپ سجدے میں پڑے ہوئے، میں نے پھر اپنے کان کو قریب کیا کہ میں سنوں تو صحیح آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جب میں نے کان قریب کیا تو آپ سجدے میں پڑے زار و قطار روتے ہوئے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، اللہم، اے میرے اللہ، انی اعوذ، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، برضاک، تیری رضامندی کی،
من سختی کا، جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کر لے. یعنی آپ اللہ کی سختی پہ اتنے پریشان ہیں، حالانکہ آپ دنیا کے بہترین انسان، آپ کے نامہ اعمال میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے، آپ بہترین اللہ کے فرما برداری کرنے والے ہیں، آپ کی زندگی اطاعت کی عبارت ہے، آپ پھر بھی کہتے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. اے اللہ، جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے تو میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں. وبمعافاتک من عقوبتک، جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو میں تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کہیں جائے پناہ نہیں ہے. لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، میں تو تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا، تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تیری شایان شان ہے. تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے رب کے سامنے اتنے خوف زدہ ہیں، اس کی ناراضگی سے اتنا ڈرتے ہیں، تو ہمارے نامہ اعمال میں تو بے شمار کوتاہیاں ہیں. ہم نے تو اپنی زندگی کے ہر قدم پہ اللہ کی نافرمانی کی ہے. کیا ہمیں ذرہ برابر خوف نہیں آتا کہ جب ہمارا رب ہماری زندگی کے معاملات میں ہم سے پوچھے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم اپنے دونوں قدموں میں سے ایک قدم بھی ہلا نہیں سکے گا جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دے لے. پہلا سوال ہوگا، اے ابن آدم، اے حوا کی بیٹی، بتا میں نے تجھے زندگی دی، کہاں بسر کی، کیا کیا اپنی زندگی میں؟ دوسرا سوال یہ ہوگا، میں نے تجھے جوانی دی، کہاں برباد کی؟ یعنی انسان اپنی جوانی کو اگر غلط کاموں میں مشغول کرتا ہے تو حقیقتاً وہ اپنی جوانی برباد کر رہا ہے. کہاں برباد کی؟ تیسرا سوال یہ ہوگا، میں نے تجھے مال دیا، پہلی بات یہ بتا کہ کیسے تو حاصل کیا، چوتھی بات یہ بتا کہ خرچ کہاں کیا. میرے عزیز بھائیو، 4 چیزوں میں ہم آزاد نہیں ہیں. ہماری زندگی جو پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، اور اللہ نے ایک دائرہ کھینچا ہے، جو حد بنائی ہے حرام اور حلال کی، ہمیں ان حدود کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو جو ان حدود کو کراس کرے گا وہ اپنی زندگی میں اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی کا حق نہیں ادا کر رہا. اسی طرح جوانی کے اندر بھی اللہ نے کچھ حدود قائم کی ہیں. جوانی ناچنے کودنے کے لیے نہیں دی، جوانی بدکاریاں کرنے کے لیے نہیں دی، جوانی ڈھول کی تھاپ پہ دھمال ڈالنے کے لیے نہیں اللہ نے دی. اللہ نے تو جوانی کی قوت اس لیے عطا کی کہ یہ اسلام کی سربلندی کے کام آئے. کتنے وہ خوش نصیب لوگ تھے جن کی جوانیاں اسلام کی جوانی کے کام آئی، جنہوں نے دنیا میں ایسا ثابت کر دیا کہ مسلمان اپنی جوانی کو غلط کاریوں کی نظر نہیں کیا کرتے بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے کھپا دیا کرتے. میرے عزیز بھائیوں، ہم بھی غور کریں. ہماری زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں ہم اپنے ساتھ اور اپنی اولادوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیا بیج بو رہے ہیں، اور اس بی کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں. یاد رکھیں، اگر تمے کا بیج بوئیں گے تو ہمیں شہد والا مالٹا یا سنترا نہیں ملے گا، اس کے جواب میں تمہ ہی آئے گا، اس کی کڑواہٹ ہی ملے گی. مت سوچیں کہ اگر آج اپنے معاملات کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے کریں گے تو وہ کبھی بھی اچھے انجام سے دوچار ہوگا. اس لیے روک لیجئے اپنے آپ کو ہنود اور یہود کی مختلف رسومات سے جو اپنے نبی کو چھوڑ کے ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور اس میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، ہر فرقے میں. اس معاملے میں علماء سے عرض کروں گا،
مت ایسے نکاح میں جائیے جہاں واضح طور پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے شخص کے نکاح کو پڑھانے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اور ہر مسلمان کو یہ بات سوچنی چاہیے. عموماً ایک بات کی جاتی ہے، دیکھیں اگر آپ پیچھے ہٹیں گے رشتے ناراض ہو جائیں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا طاعت المخلوق معصیت الخالق. جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. اگر کوئی رشتہ دار ہمیں اس بات پہ آمادہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی ایک مجلس میں شرکت کریں جس میں اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، تو ہمیں ایسے رشتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اپنے رب کو رکھنا چاہیے اور اپنے رسول کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. کوئی ضرورت ایسے رشتے کی نہیں ہے جو ہمیں ایمان کے بجائے کفر کی طرف لاتا ہے، جو ہمیں جنت کی بجائے جہنم کا رستہ دکھاتا ہے. کیونکہ قیامت کے دن بہت سے لوگ اس بات پہ پریشان ہوں گے، یوم یعض الظالم علی یدیہ. ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. وہ کہے گا میں نے رسول کا رستہ کیوں نہ اپنایا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. افسوس مجھے اپنی ذات پہ، میں نے فلاں کو دوست بنا کے اس کے رستے کو کیوں اختیار کیا. ایسا رشتہ دار دوست نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے جو ہمیں ایسی مجالس منعقد کر کے وہاں بلاتا ہے جہاں صریحاً اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے. تھوکنا چاہیے ایسی مجلسوں کو جہاں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے. جس ڈول کی آواز پیارے پیغمبر کی کانوں نے ساری زندگی نہیں سنی، ہم اپنے بچے کی نکاح کا آغاز اس سے کرتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ جن باجے کی آواز کو پیغمبر نے کبھی سنا تک نہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، ریت کا ذرے پکڑ کے اپنے کانوں میں ڈال دیے، ہم اس کی تھاپ پہ بیٹھ کے اپنے سروں کو اور ٹانگوں کو ہلاتے ہیں. کیا نسبت ہوگی اپنے نبی کے ساتھ ہماری؟ اور ہر آنے والا وقت پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے. اس بات کو چھوڑیں کہ آپ کے اس عمل کے سبب کتنے مریض آپ کو بد دعائیں دیتے ہیں، آپ کے بچوں کے متعلق جولیاں اٹھا کے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی زندگی میں خوشیاں نہ دینا. کتنے تہجد گزار ہیں جن کی نمازوں کو ہم برباد کرتے ہیں، کتنے شب بیدار ہیں جن کے معاملات کو ہم غرق کر دیتے ہیں صرف اپنے ناچنے اور گانے کے پیچھے. مت سوچیں کہ دنیا کا کیا بنے گا اور دنیا والے کتنے تنگ ہیں. یہ اللہ ہی کا حوصلہ ہے جو سب کچھ برداشت کرتا ہے، لیکن جب اس کا وقت آئے گا ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے اور ہمیشہ وہ نافرمانیوں پہ پکڑتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، آج جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، ہر گھر میں ایک مسئلہ ہے. ہر شخص اپنے گھریلو خانگی حالات سے پریشان ہے. میاں بیوی کی کمٹمنٹ آپس میں نہیں ہے، اولاد اور ماں باپ کی نہیں ہے. ہر گھر میں پریشانی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. کبھی ہم نے اس کی وجوہات کا سوچا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا آغاز جس طریقے سے کیا تھا کیسے ہمیں خوشیاں میسر ہو سکتی ہیں؟ خوشیاں دینے والا تو اللہ ہے. جب ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا تو کہاں ہمارے گھروں میں خوشیاں آئیں گی؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ میرے پیسے نہیں لگیں گے.
اپنے معاملات میں آپ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ایک بات فرماتے ہیں، ذرا اس بات پہ غور کرنا، ہر دانا اور عقل مند انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ کیسے لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید کے لیتے ہیں؟ ہدایت مفت ملتی ہے، یہ گمراہی خریدتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کی معافی کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، یہ اپنے لیے عذاب کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اور دنیا کے دلیروں، تمہارا رب تمہیں پوچھتا ہے فما اصبرہم علی النار، آگ میں کیسے صبر کرو گے؟ آج تو ہم کہتے ہیں کون ہے ہمیں پوچھنے والا، کون ہے ہمیں روکنے والا؟ تمہارا رب سوال کرتا ہے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدنے والوں، میں خریدوں گا، میں بھی اسی خباثت میں مبتلا ہوں، آپ اگر ایسا کریں گے تو تب بھی ایسا ہی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ کیسا عجیب انسان ہے کہ یہ گمراہی کو خرید رہا ہے ہدایت کے بدلے۔ والعذاب بالمغفرہ، اللہ اسے معاف کرنا چاہتا ہے، یہ صرف چند الفاظ اللہ کے سامنے ادا کر دے، اللہ اسے معاف کر دے، لیکن یہ عذاب کو ترجیح دے رہا ہے خرید کے۔ فما اصبرہم علی النار، بتائیں یہ آگ پہ کیسے صبر کریں گے؟ کنٹرول کر لیجیے آج اپنی خواہشات پر، اپنی شہوت پہ کنٹرول کر لیجیے۔ اب آج ہمارے پاس وقت ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت خود کہے گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اے میرے بندے جس نے اپنی زندگی میں غلطیوں اور برائیوں، اللہ کی معصیت، نافرمانی، رسول کے رستے سے انحراف کرنے سے اپنے آپ کو روکا، پھر رب بالکل اوپن اعلان کریں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تیرے من میں خواہش ہے اپنے رب کے سامنے بول، تیرا رب پوری کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اب جو بھی مانگو گے تمہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، ناچ گانا وہاں بھی نہیں ہوگا۔ ایک جنتی کا کیا ہوگا؟ ہم سانس لیتے ہیں، سوئے ہوئے ہوں تب بھی سانس آتا ہے، جاگ رہے ہوں تب بھی سانس آتا ہے، بے ہوش ہو جائیں تب بھی سانس آتا ہے، یہ ایک فطرت کا عمل ہے جو ہوتا ہے۔ جنت کے اندر ہر ایماندار کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا، اس کا سانس باہر نکلے گا تب بھی اللہ کی تعریف، جب اندر جائے گا تب بھی اللہ کی تعریف ہوگی۔ یہ ہے اللہ کی خوشی۔ تو آج اگر ہم اللہ کی تعریف کر لیں گے، اس کی خوشنودی کے کلمات بول لیں گے، اپنے عمل کے ذریعے اس کے سامنے اپنی فرما برداروں میں نام لکھوا لیں گے، تو کل قیامت کے دن وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ کہے گا جو تمہارے من کی خواہش ہے پوری کروں گا، اور جو مانگو گے مجھ سے تمہیں دوں گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم رب کی طرف سے تمہاری مہمانی ہوگی۔ اگر ہم اپنے رب کے مہمان بننا چاہتے ہیں تو آج مجھے اور آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہوگا، اپنے معاملات میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ دنیا کی عزت کے لیے بھی یہ ضروری ہے، اور آخرت کی بقا کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم آج اپنے آپ کو ان باتوں سے روک لیں جن باتوں پہ ہمارے رب ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔
تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد خوشگوار زندگی کے لیے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو حکم دیا کہ تم جن شرائط پہ تم نے ایک خاتون سے شادی کی، ان شرائط کی وجہ سے اللہ نے اس کی عصمت کو تیرے لیے حلال کیا، اب مرد پہ فرض ہے کہ ان شرائط کو پورا کرے۔ ہم بجائے اس بات کے کہ شرائط عورت کی طرف سے ہوں، ہم ان شرائط کو پورا کریں، ہم عورتوں پہ شرطیں لگاتے ہیں کہ وہ جو ہے ہماری یہ خواہش پوری کرے، اور ایک مرد ہونے کے ناطے پہ ہمیں شرم نہیں آتی کہ تقاضا کس سے کر رہے ہیں؟ بنایا تو اللہ نے مرد کو بڑا ہے، اسے کفیل بنایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ایسے معاملات جب کرنے شروع کر دیں تو پھر گھروں سے سکون مٹ جاتا ہے۔ چند سال پہلے میرا چھوٹا بھائی سائپرس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اس نے اس وقت یہ بات کہی، ایک ترک لڑکی، اب تو ترکی میں الحمدللہ بہت زیادہ لوگوں میں چینجنگ آ گئی ہے، اسلام کی طرف پلٹ رہے ہیں، بہت آگے جا کے پھر انہیں یہی سمجھ آئی کہ ہماری بقا اور زندگی اسلام کے سائے کے نیچے ہے۔ وہ رونے لگ گئی، کہنے لگی کتنے خوش نصیب لوگ ہیں آپ کہ آپ کے گھر میں ایک شخص کمانے والا ہے، ماں کو بھی فکر نہیں ہے، بیٹی کو بھی فکر نہیں ہے، بیوی کو بھی فکر نہیں ہے، اور گھر کا جو سربراہ ہے وہ گھر کے سارے معاملات چلاتا ہے، اور آپ کے گھروں میں سکون ہے۔ ہماری طرف دیکھو، نہ خامد کو بیوی کی پرواہ ہے، نہ باپ کو بیٹی کی پرواہ ہے، نہ بھائی کو بہن کی پرواہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کی دوڑ میں بھاگ رہا ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں تم بہت خوش نصیب لوگ ہو، تو کیا ہمیں اپنی خوش نصیبی اچھی نہیں لگتی؟ کیا چوڑوں کی نقالی ہمارے لیے ضروری ہے؟ ہمیں جو عزت والا رستہ اللہ نے دیا ہے اس کو چھوڑ کے کیسے کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب زندگی کے لیے فرمایا، اور شرائط کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی شرط ہے حق مہر، جو اللہ کے نام پہ مقرر کیا جاتا ہے، اس کو ادا کرنا ہر صورت ضروری ہے، وہ معجل ہے یا غیر معجل۔ اور میں بہت سی جگہوں پہ یہ بات اپنے کانوں سے سنی ہے، غیر معجل لکھتے ہیں، کہتے ہیں کون سا دینا ہے جی، چھوڑیں۔ اور جو شخص یہ اس ارادے کے ساتھ نکاح کرتا ہے، اس کا نکاح نہیں، قیامت کے دن اسے زانی لکھا جائے گا۔ وہ ساری زندگی بدکاری کرتا رہا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہونے والی زوجہ کے پاس جاتے ہی سب سے پہلے وہ فقیر سوال کرتا ہے، مجھے حق مہر معاف کر دو۔ اور اللہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم کس طرح واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے؟ تو ہم کہتے ہیں ہمیں معاف کر دو۔ کون سی بات ہے جو ہماری اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے؟ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ اور پھر اگر زندگی میں ضرورت پڑ ہی جائے تو اگر لے لیں تو واپس نہیں پلٹاتے، تیرے میرے دو نے کوئی۔ یعنی کیا یہ ساری چالاکیاں ہمیں شریعت کے معاملے میں ہی آتی ہیں؟ جو معاملات اللہ نے مقرر کیے ہیں ان معاملات میں ہمارے اندر بہت چالاکیاں، اور جو معاملات ہماری رسومات کے ہیں اس میں یہ نہیں سوچتے کہ نفع کیا ہے نقصان کیا ہے، بس رسم پوری ہونی چاہیے، نک رہنی چاہیے اور کچھ نہیں۔
نک پھر وڈی جاندی ہے انشاءاللہ۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہر دونوں پہ کچھ حقوق مرتب کیے ہیں۔ کچھ حقوق ہیں جو خامد کے اوپر ہیں، کچھ حقوق ہیں جو عورت کے اوپر ہیں خامد کے۔ خامد کے اوپر کیا ہے؟ وہ اس کی کفالت، اس کی عزت و احترام، اور اسے گھر بار اپنی استطاعت کے مطابق مہیا کرے۔ اور عورت پہ کیا حق ہے کہ جس بات پہ خامد راضی ہوتا ہے اس کی رضا کے لیے کام کرے، اور جس بات پہ ناراض ہوتا ہے اس سے رکے۔ یہاں ناراضگی اور راضی پن اللہ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ کی فرما برداری میں۔ اگر خامد اسے غلط بات کا حکم دیتا ہے کہ تم یہ غلط بات کرو، تو پھر لا طاعت المخلوق معصیت الخالق، جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر ہم باہم زندگی میں اپنی زندگی کے معاملات میں سکون اور خوشیوں کا رنگ بھرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے حقوق کا رونا تو روتا ہے، لیکن جو اس پہ کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں اسے پورا نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خامد کے لیے حکم دیا۔ آپ نے فرمایا دنیا میں اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور اچھے اخلاق میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے معاملے میں اچھا ہے، کہ یہ وہ اپنے گھر کے معاملے میں کتنی اچھائی برتتا ہے، اس سے پتہ چلے گا انسان کتنا اچھا ہے۔ تو عورت کو اس بات کا حکم دیا، اگر ایک عورت اس کا خامد بیمار ہو جائے، زخمی ہو جائے، اور اس کے جسم کے زخم سے پیپ نکل رہی ہو اور وہ اس پیپ کو زبان سے چاٹ بھی لے، تو تب بھی خامد کا حق اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسے کاٹن سے، روئی سے صاف نہیں، اپنی زبان سے بھی کرے تب بھی خامد کا حق اس سے زیادہ ہے۔ کتنا احترام ہے ہم جو ایک دوسرے کا کرتے ہیں۔ خواتین اپنے رونے روتی ہیں، مرد اپنے رونے روتے ہیں، کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ میں بھی دوسرے کا حق ادا کرتا ہوں۔ اور خطبہ نکاح میں اس آیت میں اللہ واضح طور پہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس ذات سے ڈرنا جس نے رشتوں کے متعلق سوال کرنا ہے، کہ جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں ان کا احترام کہاں تک کیا ہے۔ اور یہاں میں ایک بات میں عرض کروں گا، ہمارے معاشرے میں بہو اور ساس کا معاملہ بڑا چلتا ہے۔ اس میں بعض اوقات بہو کی زیادتی ہوتی ہے، بعض اوقات ساس کی زیادتی ہوتی ہے۔ کبھی عورت کے زیر اثر خامد ہو تو وہ اس کی ماں کے خلاف اسے کر دیتی ہے، اور اگر ماں کے زیر اثر ہو تو وہ اپنی بہو کے خلاف اسے کر دیتی ہیں، یعنی خامد جو ہے سینڈوچ بن جاتا ہے۔ ایسے حالات میں دونوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی کی دشمنی اسے ایسا کام کرنے پہ مجبور نہ کرے جو کام کرنے سے اللہ کی نظروں میں وہ مجرم بن جائے۔ ایک نیک پاک باز صالح خاتون اگر وہ اپنے گھریلو معاملات میں اپنی بہو، اپنے بیٹے کے ساتھ یہ انصاف کا معاملہ نہیں کرتی تو اس کے نمازیں، اس کی دعائیں، اس کے معاملات، شاید اس کے معاملے سارے کے سارے پیچھے چلے جائیں۔ جو کردار اپنی اولاد کے معاملے میں اس نے کیا ہے، اللہ اس پہ ناراض ہو جائے۔ اسی طرح وہ بیوی جسے گھر میں اللہ رب العزت عزت والا مقام عطا کرتے ہیں، اسے ایسا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے کہ اپنے خامد کو، اپنی اولاد کو ان کی ماں یا دادی کے حق میں جو ہے نا متنفر کر دے۔ یہ کسی کو حق نہیں ہے، اور دونوں خاندانوں میں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ بیوی کے خاندان سے نفرت دلائے اپنی اولاد کو،
یا بیوی اپنی اولاد کو اپنے ددحال کے خاندان سے نفرت دلائے، یہ دونوں ہی بہت بڑی خباثتیں ہیں۔ اس معاملے میں ہمیں اس آیت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس ذات سے ڈرو جس نے ان رشتوں کے متعلق سوال کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ زندگی کے ہر معاملے میں جب بھی انسان سے غلطی ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے میں درگزر کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، لیکن رشتوں کے معاملے میں کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ رقیب اسے کہتے ہیں جو دوسرے کی غلطی کو بغور دیکھتا ہے، کب کس سے غلطی ہو میں اسے نوٹ کروں، رقیب اسے کہتے ہیں۔ تو یہاں جو خاندانی معاملات ہیں وہاں اللہ رقیب کی نظر دیکھتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی غلطی سے بھی درگزر نہیں فرماتا۔ حدیث قدسی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات مجھے رب نے بتائی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کائنات کو بنانے کے بعد رحم کو پیدا کیا۔ رحم کے دو معنی ہیں، ایک رحم کہتے ہیں رشتے کو، دوسرا رحم اس آلے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، جس سے رشتے پھوٹتے ہیں، انسان اس کے اندر ہی پرورش پا کے دنیا میں آتا ہے۔ اللہ نے دونوں میں کوئی بھی معنی ہو، اللہ نے اسے بنانے کے بعد اس کائنات کے ابھی وجود نہیں بخشا، اپنے عرش کے نیچے اسے معلق کیا، لٹکایا۔ پھر اللہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، جو تمہیں جوڑ کے رکھے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تمہیں توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ جب انسان اپنے بیٹے اور بیٹی کا نکاح کرتا ہے، دو خاندان ملتے ہیں، یہ اللہ کے نام پہ ایک رشتہ قائم کیا جاتا ہے۔ جس رشتے کو اللہ کے نام پہ قائم کرتے ہیں، پھر اسی رشتے کو خود ہی کدال لے کے کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ تو کبھی نہیں سوچا کہ اس رشتے میں ضامن کون ہے؟ بتائیں کون ضامن بنتا ہے؟ کون اپنی بیٹی کسی کے ہاتھ میں دیتا ہے؟ ہم اللہ کی ضمانت پہ بیٹی دوسرے خاندان کو دے دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے مد مقابل خاندان کون ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس رشتے میں جو ضامن ہے وہ کون ذات پاک ہے، وہ ہمارا مالک و خالق ہے۔ جب ہم ان رشتوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلڈوز کرتے ہیں، تو ہم دراصل اس ضامن پہ زد ڈال رہے ہیں، اس کی ناراضگی کو مول رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ بات چاہتا ہے اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو ملا لے، انہیں اپنے ساتھ ملا لے، آپ خود ان سے مل لے۔ تو ہم تو سکے بھائی ایک دوسرے کو شریکہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی خوشی کا معاملہ ہے یا غمی کا، اپنے ہی بھائی یہی سوچ لے کے آتے ہیں کہ اسے ذلیل کیسے کرنا ہے۔ یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اسلامی سوچ یہ ہے کہ بھائی معاون ہوتا ہے، زندگی کی خوشی اور غمی کے معاملات میں وہ مددگار ہوتا ہے۔ ہم اپنے بھائی کی کتنی مدد کر رہے ہیں، اور یقین مانیے آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھ جائیں، الا ماشاء اللہ، جن کی ماؤں نے اپنے بیٹوں کی تربیت اس نہج پہ کی تھی ان کی بات نہیں ہے، جن کی ماؤں سے یا باپوں سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، آپ کسی بھائی کے پاس کھڑے ہو جائیں وہ اپنے بھائی کا گلہ کرے گا، کسی بہن کے پاس کھڑے ہو جائیں وہ اپنے بھائی کا گلہ کرے گی۔ ایک باپ کے ایک ماں کے بیٹے ہیں، ایک دوسرے کے گلے ہی ختم نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے ہم تربیت کے معاملے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ جب اگر بیٹے آپس میں کسی بات پہ الجھے، ماں اور باپ انہیں سمجھائیں کہ تم ایک پیٹ سے نکلے ہو، ایک پشت سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، احترام کرو ایک دوسرے کا، بڑا چھوٹے پہ رحم کرے، چھوٹا بڑے کی عزت کرے،
یہی اللہ کا اصول ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے بڑوں کی عزت نہیں کی، چھوٹوں پہ رحم نہیں کیا، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ ان رشتوں کے تقدس کو سمجھیں، تب ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں خوشیاں آئیں گی۔ ہم ایک دوسرے کے باتوں کو صبر کے ساتھ سننا سیکھیں۔ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں اپنے خامد کی عادات سے بڑی تنگ ہوں، آپ مجھے کچھ ارشاد فرمائیے، میں اسے چھوڑ دوں۔ ایک طرف بچے ہیں، بچوں کو دیکھتی ہوں تو دل کرتا ہے صبر کر لوں ان بچوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا تو صبر کر لے، اس کے معاملے میں یا تو اللہ اسے ٹھیک کر دے گا، یا صبر کرتے اگر زندگی بسر ہو گئی تو اللہ اس کے بدلے تجھے جنت دے دے گا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خامد کو کہا کہ اللہ نے عورت کو سب سے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے فرمایا لیکن لوگوں یہ بات یاد رکھو، اللہ نے اسے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ ٹوٹ جائے گی، اسے اس کی حالت میں رہنے دو، صرف فائدہ اٹھاؤ۔ ایک بات ممکن ہے آپ کو ناپسند ہو، بہت سی باتیں پسندیدہ بھی کرے گی، اور ایک عورت کو چھوڑ کے دوسری کو لاؤ گے تو فطرتاً وہ بھی ایسی ہی ہوگی، یعنی ہر دونوں کو تسلی دی۔ اور جو انسان ان معاملات میں صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، اس کی زندگی گزر جاتی ہے، اور جو انسان بے صبری اختیار کرتا ہے اس کی زندگی ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے، ہم سب کے معاملات کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی کی اور اپنی نافرمانی سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بھائی نے آپ سے التماس کی ہے کہ ان کی پھپھی جان کا 3 بجے دل کے بائی پاس آپریشن ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حاجی محمد یونس شال والے یہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے ایک دوست جو جگر کے مرض میں مبتلا ہیں اور کل ان کے جگر کی تبدیلی کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ اس بھائی کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے ایک نوجوان ہمارے طالب علم تھے، حافظ محمد بلال ساجد صاحب، ان کے لیے دعا کی درخواست کی تھی، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آئے وہ اٹل ہوتا ہے۔ یہ 24-25 سال کا نوجوان اچانک ہی گردوں اور پھپھڑے فیل ہو جانے کی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑ کے دارالبقاء کی طرف چلا گیا۔ اللہ ان کے والدین اور عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس بچے کو ان کے لیے آخرت میں ذخیرہ آخرت بنائے، اور اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے بچیوں اور بچوں کے لیے نرینہ اولاد قرض اور مصیبتوں کے لیے دعا کروائیں اور کوئی وظیفہ بتائیں۔ میرے عزیز بھائیو، عموماً ہم لوگ وظائف اور وردوں پہ لگے ہیں، اتنی دفعہ یہ پڑھیں تو یہ ہو جائے گا۔ سب سے بہترین بات دعا ہے۔ یہ جب ہم وظیفے کرتے ہیں تو صرف گنتے ہیں، اس میں شعوری طور پہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جب شعوری طور پہ انسان سوچ کے پورے فہم کے ساتھ اور دل کو حاضر کر کے اللہ سے دعا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء،
اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی سوائے دعا کے، کہ جب انسان اپنے رب سے بار بار ایک کام کی التجا کرتا ہے تو بعض اوقات ایسا وقت بھی آتا ہے اللہ اس کی دلی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے اپنے فیصلے کو تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے دعا کے بہترین اوقات جو ہیں، رات کا جوف کہتے ہیں پیٹ کو، نصف سے نیچے تھوڑا سا، یعنی رات کا پچھلا پہر جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے۔ اور ایک دعا کی قبولیت کا بہترین وقت اذان اور اقامت کے درمیان وقت ہے۔ ایک وقت جب آپ نفلی نماز میں سجدے میں جائیں تو اس وقت اللہ سے دعا مانگے، اس دعا کو بھی اللہ رد نہیں فرماتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے کچھ باتیں ضروری ہیں۔ ان میں ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان جب دعا کرے تو اسے اللہ پہ بد اعتمادی نہیں، پورے اعتماد ہونا چاہیے کہ وہی میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، وہی اپنے بندوں کی سنتا ہے اور میں اسی کے سامنے التجا کر رہا ہوں اور میری التجا وہ ضرور قبول کرے گا۔ جب انسان پورے کانفیڈنس کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ مالک اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اس لیے پورے دل کے وثوق کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہو کے اللہ سے دعا مانگیے۔ کسی پہ توکل نہ کریں، کسی پہ بھروسہ نہ کریں، کوئی اللہ کا ٹھیکیدار نہیں ہے جو اللہ کے اور آپ کے درمیان کوئی واسطہ بنے۔ اللہ آپ کی ڈائریکٹ بات سنتا ہے اور اللہ ہر انسان کی بات پہ فیصلے بھی صادر فرماتا ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ہم پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو انسان اچھا سمجھتا ہے، ممکن ہے آپ اس سے اللہ کی نظروں میں بہت اچھے ہوں۔ تو اس لیے انسان کو اپنے رب پہ اعتماد کرنا چاہیے، اس سے دعا مانگیں، اللہ اپنے بندوں کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ اللہ ہر مسلمان جو بھی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آپ کی بیٹی سے آگے چلے گی یا پھر ختم ہو گئی ہے؟ میرے عزیز بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد صرف حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ختم نہیں ہوتی۔ امامہ نامی یہ بھی نبی پاک کی نواسی تھی، یہ ابی العاص کی بیٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی زینب کی بیٹی تھی اور ان کی اولاد بھی آگے چلی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایک بیٹی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بطن سے تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے خاندان آگے چلے تھے۔ اب کون واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کون نہیں، یہ یا وہ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ہم کسی بات پہ اعتراض نہیں کریں گے۔ یہ بات ہمیشہ ہر عام مسلمان شاید یہی تصور کرتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد ہی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے چلی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عثمان سے بھی ایک بیٹی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوتی تھی، اور ابی العاص کی بیٹی بھی امامہ جو تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 بیٹے ہوئے، ایک بیٹا بچپن میں ہی فوت ہو گیا اور 2 بیٹے جوانی تک پہنچے۔ جو جوانی تک پہنچے ان ایک کا نام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور اسی طرح ایک بیٹا محسن تھا جو بچپن میں فوت ہو گیا۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 بیٹیاں تھیں جو ان کے بطن سے تھی، ایک کا نام زینب تھا، ایک کا نام ام کلثوم تھا۔ جو ان کی بیٹی زینب تھی یہ عبداللہ بن جعفر کی بیوی بنی۔ عبداللہ بن جعفر جو تھے یہ حضرت علی کے چچا زاد بھائی تھے، اور ایک آپ کی بیٹی ام کلثوم یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بنی، یہ ان کی بھی اولاد چلی۔ تو اس لیے یہ بات یہ کہنا یہ بہت بڑی جسارت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ختم ہو گئی تھی۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ممکن ہے آج بھی دنیا کے مختلف جگہوں میں موجود ہے۔
یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ بیٹی کا رشتہ نہیں مل رہا، بہت پریشان ہے، دعا کیجیے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا فرما دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اے زندہ اور قائم ذات تو اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرما۔ اللہ ہی رحمت فرمائے تو معاملے حل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کچھ ایک بات میں اور عرض کروں گا کہ جب ہمیں کوئی رشتہ ملتا ہے پھر ہم اپنا سٹیٹس جو ہے اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو دین کے معاملے میں صحیح رشتہ ملے تو وہ اسے ٹھکرا دیتا ہے تو پھر دنیا میں فساد اور فتنے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس لیے ہم ایسے وقت پہ جب ہمیں اچھا اور معقول خاندانی رشتہ مل جائے جس کی دین بھی ٹھیک ہو تو پھر اس معاملے میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سب کے حالات کو سدھارے اور سب کے پہلی یہ دعا ہے اللہ ہر کی خواہش کے مطابق ان کے معاملات کرے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے انسان کی اپنی انا اور ضد کی وجہ سے انسان مختلف تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اسے بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے۔ اللہ کسی مسلمان کو آزمائش میں نہ ڈالے۔ کیا یہ والا درود کئی مسجدوں میں اذان سے پہلے پڑھتے ہیں؟ یہ الفاظ جو ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ 400 سال بعد ایجاد ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کا جو حکم دیا ہے وہ اذان کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے۔ آپ نے صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کے بعد مجھ پہ درود بھیجے گا اللہ رب العزت اس کی 10 غلطیاں معاف کریں گے، 10 نیکیاں لکھیں گے، 10 درجے بلند کریں گے۔ تو جو اذان کے بعد یہ دعا مانگتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو قیامت کے دن میں اس شخص کی اللہ کے حضور سفارش کروں گا جو اذان کے بعد یہ میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے۔ کہا الوسیلۃ ہی مقام فی الجنہ، وسیلہ جنت کے اندر ایک مقام کا نام ہے جو اللہ صرف اپنے ایک بندے کو عطا کریں گے، اور مجھے یہ امید ہے کہ اللہ مجھے وہ عطا کریں گے۔ جو میرے لیے اللہ سے کہتا ہے کہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا کر دے تو میں پھر اس کے لیے سفارش کروں گا قیامت کے دن۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ اذان کے بعد درود اور یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اذان سے پہلے درود یہ 430 ہجری کے بعد شروع ہوا۔ کس نے شروع کیا، کیوں شروع کیا، یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں، اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ ہمیں اپنے نبی کے طریقے کو اپنانا چاہیے، بعد میں آنے والے حالات ان کے جن کے بھی ہیں وہ جانے اور ان کا رب جانے۔ بہرحال یہ شرعی طور پہ قطعاً درست نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک بہن نے کہا ہے کہ میرے شوہر نے میری چھوٹی بہن کے ساتھ زنا کیا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیا میرے نکاح میرے شوہر کے ساتھ قائم ہے یا ٹوٹ جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر وہ اپنے اس خباثت پہ توبہ کرتا ہے تو پھر نکاح کو کچھ نہیں ہے، وگرنہ ایسے شخص کو جس میں اپنی بہن کے لیے حیا نہیں ہے اس کے ساتھ رہنے کا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ مالک ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارے لیے جو اللہ نے حلال اور طیب بنایا ہے صرف اسی پہ اکتفا کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہر ایسی خباثت سے بچائے جو انسان کو ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں لے جاتی ہے۔ اے اللہ سب مسلمانوں پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے من کی درندگی کو ختم کر دے، اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے نفس کے اندر جو شر ہے ہمیں اس سے بچا، اے اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ برائیوں سے محفوظ فرما۔
الحمدللہ ام الخبائث حکومت کا اختتام پہنچا۔ اے اللہ آنے والے دنوں میں ہمیں نیک اور صالح حکمران نصیب فرما۔ اے اللہ اس ملک پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ ایسے خبیث لوگوں کے سائے سے بھی ہمیں بچا لے۔ اے مالک الملک ہم پہ رحم کر دے۔ اے اللہ ہم پہ رحم کر دے۔ اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح کر دے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کے شرور سے محفوظ رکھنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ باد رحمت سنک سنک جائے، باد رحمت سنک سنک جائے، وادی جان مہک مہک جائے، وادی جان مہک مہک جائے، وادی رحمت۔ حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز، حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔